اب آئیے نعت نبی کے بعد خطابت کی دنیا میں چلتے ہیں، جس کے لیے میں ایک ایسی خطیبہ کو پیش کرتی ہوں۔ سنا ہے کہ ان کی تقریر، ان کی حاضری محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ محترمہ ہے جنہیں عذرا خاتون صاحبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میں عذرا خاتون صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آ جاؤ مسکراتی ہوئی اے جان گلستاں، آ جاؤ مسکراتی ہوئی اے جان گلستاں، میرے چمن کا جشن بہاراں تمہیں سے ہے۔ محترمہ عذرا خاتون صاحبہ تشریف لائیں۔ محترمہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ عرش پر پروردگار کا۔ جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، لائے تو کوئی کانٹا نبی کے دیار کا۔ اخلاق ان کا شیوا تو الطاف ان کی خو، اخلاق ان کا شیوا تو الطاف ان کی خو، پھولوں سے نرم و غنچہ سے نازک ہے گفتگو، اور قسمت سے جس نے دیکھ لیا چہرے نکو، قسمت سے جس نے دیکھ لیا چہرے نکو، آنکھیں ہوئی ہیں پاک ہوا قلب باوجود۔ محترمہ خواتین اسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہی سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پورا مجمع میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، جانتی ہوں آتش دوزخ جلا سکتی نہیں، اور کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، خود تو مٹ سکتی ہے ہم کو وہ مٹا سکتی نہیں۔ محترمہ خواتین اسلام، جب کبھی آسمان کے کنارے سے آندھی اور برق و باد کے طوفان نمایاں ہوتے تھے تو اس وقت
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر خوف و اضطراب کے آثار واضح طور سے دیکھے جاتے تھے اور اس شدید خطرے کا احساس بھی ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم تیز اٹھتے تھے، ہونٹوں پر دعائیں جاری ہوتی تھیں اور جس میں نبوت پر خوف کا احساس کتنا عظیم ہوتا تھا کہ جسم کے ہر مسام سے خشیت الہی عیاں ہونے لگتی تھی۔ یہ تو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے جو خدا سے جتنا ڈرتا ہے وہ خدا سے، جو خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ خدا سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ لیکن حق تقاتی کے مطابق ہم سب خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بزرگان دین تو رات دن عبادت میں مصروف رہ کر بھی اظہار عاجزی کا اعتراف ان لفظوں سے کرتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے خدا ہم نے کما حق تیری عبادت کی ہی نہیں۔ اور اہل اللہ کا حال تو یہ ہے کہ داور محشر کے سامنے دامن سوال پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح الہا جاری کرتے ہیں، ما عرفناک حق معرفتک، اے خدا ہم نے کما حق تجھے پہچانا ہی نہیں۔ غلام پر آقا کے حقوق عائد ہوتے ہیں، غلام پر آقا کا حق پہچاننا فرض ہے۔ جس غلام نے آقا کا حق نہیں پہچانا حقیقت میں وہ غلام نہیں بدنام ہے۔ تو رب ذوالجلال تو سب کا خالق و مالک ہے، لہذا اس کا حق بندوں پر سب سے زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو آج ہم عظمت حقوق کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ حق کتنا رفیع و شان اور عظیم المرتبت ہے۔ حقوق اللہ ہو یا حقوق غیر اللہ دونوں ضروری ہیں، لیکن حقوق اللہ پر عمل پیرا ہونے میں اگر کوئی کوتاہی کار فرما رہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر منحصر ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے۔ لیکن حقوق غیر اللہ کے مسائل جداگانہ ہیں، جب تک کہ حق کی ادائیگی نہ ہو جائے یا صاحب حق معاف نہ کر دے اس وقت تک مطالبے کا حق باقی رہتا ہے۔ لہذا خالق عالم کا حق مخلوق پر ہے، نبی کا حق امت پر ہے، باپ کا حق اولاد پر ہے، اولاد کا حق باپ پر ہے، ماں کا حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا حق ماں پر ہے، شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا حق شوہر پر ہے، استاد کا حق شاگرد پر ہے، شاگرد کا حق استاد پر ہے، حاکم کا حق محکوم پر ہے، محکوم کا حق حاکم پر ہے، زمین کا حق آسمان پر ہے، آسمان کا حق زمین پر ہے، بلندی کا حق پستی پر ہے، پستی کا حق بلندی پر ہے، دن کا حق رات پر ہے، رات کا حق دن پر ہے، اندھیرے کا حق اجالے پر ہے، اجالے کا حق اندھیرے پر ہے۔ یہ کوئی اور ہی مذہب ہوگا جو کہ حق تلفی کرتا ہوگا۔ مذہب اسلام نے کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، مذہب اسلام نے نفس کا حق بھی بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہذا خالق عالم کا سب پر حق ہے لیکن خدا پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ محترمہ خواتین اسلام، یہ نہ سمجھ لینا کہ پیدا کرنا خالق عالم کے لیے ضروری ہے، رزق دینا خدا پر لازم ہے، بلکہ اس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا یہ اس کا احسان ہے، حفظ سے حفظ فرمایا یہ اس کا احسان ہے، روزی دے رہا ہے یہ اس کا احسان ہے، صحت و حفظان صحت کا سامان مہیا کر رہا ہے یہ اس کا احسان ہے، آنکھ کو بصارت دیا یہ اس کا احسان ہے، دل کو بصیرت دیا یہ اس کا احسان ہے، طلیق اللسان بنایا یہ اس کا احسان ہے، اپنے محبوب کا رطب اللسان بنایا یہ اس کا احسان ہے، فصیح البیان بنایا یہ اس کا احسان ہے، قرآن دیا یہ اس کا احسان ہے، ایمان دیا یہ اس کا احسان ہے، ایمان کی پہچان دیا یہ اس کا احسان ہے، اسلام کا پورا بہار چمنستان دیا یہ اس کا احسان ہے، دامانے بزرگان دیا یہ اس کا احسان ہے، دارالامان دیا یہ اس کا احسان ہے، نبی ذوالفشان دیا یہ اس کا احسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا فرمان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کا سامان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کا فیضان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، ایمان دیا احسان دیا قرآن دیا فیضان دیا، ایمان دیا احسان دیا قرآن دیا فیضان دیا اور اپنی پہچان کی خاطر محبوب ذیشان دیا۔ محترمہ خواتین اسلام، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتی ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی غلامی سچی ہے جھوٹی؟ اس کو ذہن کا قصور کہوں یا نگاہوں کا فریب کہوں، قصد کا نام بھی ایسا سے تعبیر کروں۔ آج کل کا عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ آپ ایک طرف رسول کی غلامی کا دم بھرتی ہیں اور دوسری طرف احکام رسول سے انحراف کرتی ہیں، ایک طرف رسول کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے نظر آتی ہیں اور دوسری طرف نماز روزے سے کتراتی ہیں، اور ایک طرف رسول کی عظمت کا گن گاتی ہیں، دوسری طرف ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کو دوست رکھتی ہیں، جلوت میں محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہیں اور خلوت میں عداوت رسول کا بیج بوتی ہیں، دن کی روشنی میں آبدار نظر آتی ہیں
اور رات کے اندھیرے میں بیکار نظر آتی ہیں، اپنوں میں وفادار نظر آتی ہیں اور غیروں میں غدار نظر آتی ہیں، مہمان بنتی ہیں تو شاندار نظر آتی ہے اور میزبان بنتی ہیں تو بیکار نظر آتی ہیں۔ حالانکہ شان ایمان یہ ہے کہ مومن کا رفتار و کردار، قول و فعل، ہر ایک چیز مومن ہونا چاہیے۔ مومن کا قول و فعل یکساں ہوتا ہے، مومن کردار کا غازی بھی ہوتا ہے، مومن رفتار و گفتار کا شہنشاہ بھی ہوتا ہے، کردار کا غازی بھی ہوتا ہے۔ مومن جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کا نام سچی اطاعت ہے، اسی کا نام پختہ اطاعت ہے۔ رسول کے ساتھ غلامی دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابی کرام کے پورے امتیاز میں دیکھیے کہ صحابی کا یہ ہمیشہ کا پورا امتیاز ہے کہ وہ حکام حکم رسول کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جنون کی حد تک محبت تھی۔ سرمست رسول تلوار کی دھار کے نیچے ہوتے یا برچی کی انی پر، سولی کی لکڑی پر ہوتے یا نیزوں کی بوچھار پر، عشق رسول کے مقابلے میں سب کو ہی سمجھتے تھے۔ یہی ان کے فتح و ظفر کا بہترین ہتھیار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہوتا تھا، اے جام محبت کے پینے والوں، اے عشق رسالت کے پروانوں، آج ہم کو دابادل کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مشرک سامنے آ جائے ہلاک کر ڈالنا، ناموس رسالت پر یلغار کرنے والا آ جائے جہنم نصیب کر دینا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان صحابہ کرام کے لیے جوش جہاد ثابت ہوتا تھا اور عاشقان جمال نبوت عشق رسول کا ایسا بے نظیر مظاہرہ فرماتے تھے کہ چشمے فلک بھی خیرہ ہو کر رہ جاتی تھی اور سیرت دستے کا غرور تن پر خاک آلود ہو جاتا تھا۔ اس وقت اپنوں اور بیگانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا جاتا تھا۔ اگر مومن باپ مشرک باپ سامنے آ جاتا تھا تو مومن بیٹے کی تلوار اسے کاٹ ڈالتی تھی، اگر مشرک بیٹا سامنے آ جاتا تھا تو مومن باپ کی تلوار اسے نیست و نابود کر دیتی تھی، اگر مشرک بھتیجا سامنے آتا تھا تو مومن چچا کی تلوار اسے کاٹ ڈالتی تھی، اگر مشرک چچا سامنے آتا تھا تو مومن بھتیجے کی تلوار اسے جہنم پہنچا دیتی تھی۔ اسی طرح مومن بھائی مشرک بھائی کو کاٹ ڈالتا تھا، مومن بھتیجا مشرک بھتیجے کو کاٹ ڈالتا تھا اور ذرا بھی عقل کا محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ فخر مثال سے جھوم اٹھتا تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا کہ آج ایک گستاخ رسول کا صفایا ہو گیا ہے اور حاصل باپ بیٹے کی تمیز ختم ہو جاتی تھی، بھائی بھائی میں کوئی تفریق نہیں بڑھتی جاتی تھی۔ اس وقت مومن یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آنے والا باپ ہے، آنے والا حقیقی چچا ہے، آنے والا قریبی رشتےدار ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ آنے والا اسلام کا مخالف ہے، آنے والا خدا کا دشمن ہے، آنے والا گستاخ رسول ہے اور اس کو مار ڈالنے میں اطاعت رسول ہے اور ہمارا یہ کارنامہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس وقت صحابہ کرام ایک زبان ہو کر یہ کہتے نظر آتے تھے، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ محترم خاتم اسلام، توفیق خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کو توفیق کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں توفیق الہی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کی توفیق، نماز کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق، حج و زیارت کی توفیق، توبہ کرنے کی توفیق، ان سب میں اہم ایمان کی توفیق ہے۔ توفیق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ماضی کی تاریخ دیکھنا ہوگا۔ ابھی اسلام کمزور تھا اور خدا کی وحدانیت کا اعلان خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا مومن ہو جس کی دھاک بنی ہوئی ہو۔ اس وقت مکہ میں 2 عمر تھے جن کی دھاک ہر کس و ناقص کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا الہ العالمین اسلام کی مدد فرما اور عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام سے مشرف فرما دے۔ عمرین عرب کے سربراہ اعظم لوگوں میں سے تھے، ایک عمر ابن خطاب تھے، ایک عمر ابن ہشام تھا۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اپنے کو ابو الحکم سمجھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہہ دیا تو اب وہ قیامت تک ابو جہل کے نام سے جانا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی تھی اور فوری طور سے اثر ہوا تھا کہ عمر ابن خطاب اسلام کی دولت عظمیٰ سے مشرف ہو گئے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی تھی کہ یا الہ العالمین عمر ابن خطاب ہی کو اسلام سے مشرف فرما اور ابو جہل کو اس سے باز رکھ، بلکہ عام کی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ لیکن توفیق کس کو نصیب ہوئی؟ مومن کون بنا؟ عمر ابن خطاب کو توفیق الہی حاصل ہوئی، عمر ابن خطاب مومن بنے، ابو جہل اس سے باز رہا۔ بدنام زمانہ کو نہ توفیق ملنا تھی نہ ملی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام سے پہلے مخالف تھے، یہ دونوں عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام اسلام کی ابتدائی دور میں بھی دونوں مجرم تھے، دونوں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن دونوں کی دشمنی مختلف تھی۔
नौइयत जुदागाना थी। उमर इब्न खत्ताब अबू जहल इस्लाम को बुरा भला भी कहता था, कुरान हकीम की तकजीब भी करता था, कायदे आज़म मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी करता था और सहाबा को भी जरूर सताता था। लेकिन उमर इब्न खत्ताब में ये बात नहीं थी। उमर इब्न खत्ताब इस्लाम को जरूर बुरा भला कहते थे, कुरान हकीम की तकजीब कर जरूर करते थे, नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तौहीन नहीं करते थे, कुरान करीम को जरूर झुटलाते थे, सहाबा को जरूर सताते थे, लेकिन नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तौहीन नहीं करते थे। कत्ले रसूल के इरादे से जरूर निकले थे, लेकिन तौहीन के अल्फाज जुबान से निकालना भी तौहीन समझते थे। मालूम हुआ यही से ज़हन मिलता है कि खौफे के फरमाने इलाही ये है, ऐ जाने मोहब्बत की पीने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ इस्लाम के दुश्मनों, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि कुरान की तौहीन थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन महबूब ज़ीशान की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मेरे महबूब को बुरा भला कहेगा तौबा की तौफीक उससे छीन ली जाएगी, जो मेरे मतलूब को बुरा भला कहेगा उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। मालूम है तौफीक खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, सबको तौफीक नहीं मिलती है, ये तौफीक ही तो है कि सैयदना बिलाल हर्ष से तशरीफ लाए और मोमिन हुए, सैयदना सुहैब रोम से तशरीफ लाए और मोमिन हुए। लेकिन अबू जहल कुरैशी था, अबू लहब कुरैशी था, मक्का का रहने वाला था, रसूल का रिश्तेदार था, सब कुछ दर पे मौजूद था, उसके बावजूद भी काफिर रहा और ईमान की दौलत मैसर न हो सकी। तौफीक भी अल्लाह की नेमत है ए मसलह, तौफीक भी अल्लाह की नेमत है ए मसलह, हर शख्स को ये नेमत उज़्मा नहीं मिलती। मोहतरमा खातिन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। खौफे इलाही ईमान और अमल में दाखिल है। हर खुदा से डरने वाली मखलूक बारगाह इलाही में मकबूल है और खुदा से न डरने वाली मखलूक बारगाह इलाही में मरदूद है। सातवें आसमान पर अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो बराबर सजदे में हैं और खौफे इलाही से खौफज़दा हैं, और कल क़यामत में वो सर उठाएंगे तो यही कहते होंगे, सुब्हानका मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, ऐ अल्लाह तू पाक है, हम तेरी कमा हक़ इबादत नहीं कर सके। फरिश्ता नूरी मखलूक है, नूरो सुरूर से पैदा किए गए हैं, और उसके बावजूद भी खौफ इलाही का हाल ये है कि खिलकत से लेकर क़यामत तक सजदा रेज़ है, उसके बावजूद भी सर उठाकर ये नहीं कहते हैं कि या अल्लाह हमने तेरी इबादत का हक अदा कर दिया है, बल्कि ये कहते हैं कि या इलाहुल आलमीन हमने कमा हक तेरी इबादत नहीं कर सकते, हम तेरी शान कुदरत के आगे मजबूर हैं। लेकिन आप कुछ करके बहुत कुछ समझने लगती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि नूरी मखलूक ये कह रही है और हक़ अबूदियत का इकरार मजबूरी के साथ कर रही है, लेकिन आप नूरी भी नहीं है, इंसान नूरी भी नहीं है और वो अनासिर का मुर्तकिब है, खता और निस्यान का पैकर है। उसके बावजूद भी खौफ इलाही से ऐसे गफलत बरत रहा है जैसे उसे हमेशा दुनिया ही में रहना है, खुदा से गफलत बरतता है जैसे उसे हमेशा ही दुनिया में रहना है। अगर अंदाज़ इबादत सीखना है तो फरिश्तों की हर न्याज जल्दी से सीखो, खुदा का प्यारा बनना है तो फरिश्तों का इनकिसार अपना लो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलिए। वो हज़रत फातिमा ज़हरा जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सबसे छोटी लाडली चहेती बेटी है, उनका ये हाल हुआ करता था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जब जाड़ों की सख्त रातें हुआ करती थी, उस वक्त में अपने बाल बच्चों को सुलाकर अल्लाह की बारगाह में सर को झुका देती थी और इस तरह करीब सजदा करती थी, इतना लंबा सजदा किया करती थी कि एक ही रात में उनकी पूरी रात गुजर जाया करती थी। उसके बाद सजदे से सर उठाती और अर्ज़ करती, या अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरे फातिमा एक सजदा भी नहीं कर पाती है, कि तेरी रात खत्म हो जाती है। या इलाहुल आलमीन कोई ऐसी रात बना दे कि तेरी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। वो कुर्बान चाहिए थी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर, क्योंकि नमाज का ये हाल था। आज नमाज का ये हाल है कि सर सजदे में है तो दिल फैशन के बाजारों में, सर सजदे में है तो दिल मसरूफियत में, सर सजदे में है तो दिल बाल बच्चों में। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी इबादत कबूल की जाएगी? हरगिज़ नहीं। जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी।
اگر عبادت سیکھنا ہے تو فرشتوں کی اظہار نیاز مندی سے سیکھیے. خدا کا پیارا بننا ہے تو فرشتوں کا انکسار اپنا لیے. اب خوف الہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات دن سجدے ہی میں رہیں, کبھی کام سے کوئی کچھ مطلب نہ ہو, ہمیشہ سجدے ہی میں رہیں, ہر ساعت نماز ہی پڑھتی رہیں, ہر گھڑی روزہ ہی رکھتی رہیں. ایمان و عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اعضاء کا استعمال نہ کریں, معاملات کا ارتکاب نہ کریں, ایک دوسرے کا حق نہ بجا لائیں, بلکہ خوف الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں مگر بے راہ روح کر نہ کریں. خوف الہی کی روشنی میں کریں, خدا سے ڈر کر کریں. اعضاء کا اپال بچوں کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے, اطاعت والدین ضروری ہے, اخلاق حسنہ کا مظاہرہ لازمی ہے, کینہ سے باز رہنا ضروری ہے. آپ سب کچھ کریں مگر صرف وہ نہ کریں جو غضب الہی کا سبب ہو, جو رضائے الہی کو روک دے. خوف الہی ہمارے ایمان و عمل کا ایک جز ہے. خوف الہی کی بنیاد پر تمام انبیاء کرام نے نبوت و رسالت کا چراغ روشن کیا تھا. خوف الہی کی بنیاد پر ہمارے آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی قدروں کی لائٹ روشن کیا تھا. خوف الہی کی بنیاد پر خلفائے راشدین نے خلافت و امارت کا گنج گرا نمایاں سرمایہ چھوڑا تھا اور خدا سے ڈر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اے دنیا والو, خدا سے ڈرو, پوری دنیا تم سے ڈرا کرے گی. اگر تم دنیا سے نہیں ڈرتے تو ساری دنیا سے تمہیں ڈرنا ہوگا. تم دنیا سے نہیں ہو, دنیا تم سے ہے. تم دنیا کی بہار سے نہیں ہو, دنیا کی بہار تم سے ہے. تمہاری نظر میں دنیا خش و خاشاک سے بھی بدتر ہے. تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم دنیا کو تسخیر کے نظروں سے دیکھو اور آنے واحد میں فتح کر لو, اور تمہاری شان تو یہ ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے باطل کا گلا کاٹ ڈالو اور جس طرف سے محبت کی نظر ڈالو اس طرف کے ذرہ ذرہ کو ماہو انجم بنا دو, چاند و سورج ستارے بنا دو. اور آپ تم دیوانے ہو, دیوانے اس طرح ہوتے ہیں. دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. محترمہ خواتین اسلام, اب آئیے آپ کو والدین کی اطاعت کے متعلق کچھ بتا دیجیے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے اولادو, اپنے والدین سے اف نہ کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. جس طرح عبادت الہی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے, اسی طرح والدین کی اطاعت نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تمام رشتہ داروں میں والدین کی فرمانبرداری مقدم ہے. والدین کی جسمانی خدمت بھی ضروری ہے اور مالی خدمت بھی ضروری ہے. قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اف نہ کرو, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب والدین کے خلاف ہاں اور ہوں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ان کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کے جائز حکم کے خلاف ورزی کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اور قرآن حکیم نے والدین کی اطاعت برجلانے کا تاکیدی حکم دیا ہے جو اپنی جگہ سے چشمہ حیات ہے. آئیے آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زبار کروں, یعنی کہ آپ کو اشارت مصطفیٰ کے جواب سے آپ کے قلب و ذہن کو محکم بنا دوں تاکہ نافرمان اولاد والدین کی فرمانبرداری کرنے لگے اور فرمانبردار اولاد ہمیشہ کے لیے مؤدب ہو جائے. مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں سرور کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خدمت کرنے کا تاکید حکم فرمایا ہے جو اپنی جگہ سے چشمہ حیات ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل میں ایک صحابی نے حاضر ہوئے اور جہاد کی تمنا ظاہر کی اور عرض کیا, یا رسول اللہ, جہاد کی تمنا انگڑائی لے رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میدان کاذر میں تلوار لے کر کود پڑوں اور حق ہو کا نعرہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں ایمانی یلغار کر دوں, نعرہ رسالت کرنا اور نعرہ تکبیر سے اپنی جان کو جان ایمان کو ثبوت کر دوں. مقدس بھرے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے. محبت بھرے انداز میں سرور کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تمنا قابل مبارک ہو, آپ پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے یا نہیں. میرے جواب دیا گیا, یا رسول اللہ, میری والدہ زندہ ہے. تو اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو چوم لو, جنتی ہو جاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی جواہر کے قلب و ذہن کو محکم بنانے کے لیے مجھے ان کے ارشاد کی روشنی میں لائٹ میں کرنے دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کو جنت کا ٹکٹ قرار دیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اے دل دادوں, اے جہاد کے طلبگاروں, تم جہاد کے طور پر, تم جہاد کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتے ہو, اس کلفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماں کے قدموں کو چوم لو, جنتی ہو
जन्नती हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ की हदीस की रिवायत के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, वालिदैन औलाद के लिए वालिदैन से औलाद पर क्या हुकूक आयद होते हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन औलाद के लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि आखिरकार वालिदैन औलाद के लिए जन्नत कैसे हो सकते हैं और वालिदैन ही औलाद के लिए जहन्नम कैसे हो सकते हैं। तो ये जवाब गौर से सुनिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की अगर औलाद ने फरमाबरदारी की, उनकी इताअत बजा लाई, उनका हर काम माना, तो वालिदैन औलाद के लिए जन्नत है। अगर औलाद ने वालिदैन की नाफरमानी की, उनको बुरा भला कहा, तो वालिदैन औलाद के लिए जहन्नम है। मालूम हुआ कि वालिदैन औलाद क्यों न हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये बेहतरीन तोहफा है। वालिदैन और औलाद की, वालिदैन औलाद के लिए फरमाबरदारी है। वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है, जिनकी इताअत बजा लाना, जिनका अदब करना औलाद पर वाजिब है। आइए आपको माँ का मकाम समझाने के लिए उसकी बारगाह में चलूं, जो नूरुल आबिदीन है, सिराजुस सालिकीन है, सुल्तानुल आरिफीन है, सरवरुल कामिलीन है, यानी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कुद्दुस्सिर्रुहुस्सामी। आप उनसे पूछिए कि माँ का मकाम इज़्ज़त कितना अहम है, तो जवाब मिलेगा और रूहानी जवाब मिलेगा कि ऐ सवाल करने वालों सुनो और गौर से सुनो। एक रोज मैं खुश होकर अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अम्मी जान, अल्लाह ने मेरे अंदर कितना कमाल पैदा किया है कि उम्रा भी मेरा अदब करते हैं, औलिया भी अदब करते हैं, उलमा भी एहतराम करते हैं, अल्लाह जो भी आता है अदब से पेश आता है और ये शानदार एजाज सबको मैसर नहीं होता है। माँ ने प्यारे बेटे की बात गौर से सुनी और जवाब दिया कि बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, अम्मी जान, इबादत मैं करता हूँ, रियाजत मैं करता हूँ, मुजाहिदा मैं करता हूँ, लिहाजा इसमें कमाल आपका नहीं है बल्कि मेरा है। माँ ने प्यारे बेटे से कहा कि बेटे ये तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है, इसलिए कि मैं तहज्जुद के वक्त उठती थी और अखलास और मोहब्बत से वुज़ू करती थी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दोगाना अदा करती थी, उसके बाद मुझे दूध पिलाती थी, लिहाजा ये तेरा कमाल उसी दूध की बरकत से है। अब बता कि कमाल तेरा है या मेरा है। बेटे ने मान लिया और यकीन कर लिया कि वाकई माँ के बेटे के और तरक्की में माँ का अहम रोल अदा होता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि औलाद के लिए माँ की आगोश तरबियती अव्वलीन दर्जगा है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, कल के माँ हुआ करती थी कि बच्चों को जब दूध पिलाया करती थी तो कुरान की आयतें जारी हुआ करती थी, वुजू के साथ पिलाया करती थी। आज की माँ का ये हाल है कि एक तरफ माँ औलाद को दूध पिलाती है, दूसरी तरफ कल में जबान पर गाने हुआ करते हैं। एक तरफ बच्चों को दूध पिलाती है तो जबान पे गालियाँ हुआ करती है, एक तरफ बच्चों को दूध पिलाती है तो जबान पर लान तान एक दूसरे की तानो तशरी हुआ करती है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का मकाम इज़्ज़त कितना हुआ है, सिर्फ एक माँ की वजह से कि माँ ने उनको आगोशी तरबियत में लिया तो उनको तहज्जुद के वक्त उसका उनको बावजूद दूध पिलाया, तो उसका कमाल कितना अहम हुआ कि उलमा सब उनकी इज्जत किया करते हैं। इस जग मजमून में मुझे कह लेने दिया जाए कि माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा मुहद्दिस आज़म होता है, माँ जब शब्दिंदादार होती है तो बेटा मुजद्दिद आज़म होता है, माँ जब बुतूल फातिमा होती है तो बेटा, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है, माँ जब सालिहा होती है तो बेटा इमाम आज़म होता है, माँ जब बुतूल फातिमा होती है तो बेटा शहीद आज़म होता है, माँ जब आमिना होती है तो बेटा रसूल आज़म होता है। माँ की अज़मत से कभी इनकार हो सकता नहीं, माँ की अज़मत से कभी इनकार हो सकता नहीं। माँ अगर बच्चों से खुश है जन्नती हो जाएंगे। अब मैं अपने जुमले को यही समेट ले लूं और दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामियात को हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इल्म में दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हमें इल्म माअमल बनाए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।